وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد۔ عزیز ساتھیو، آئیے ہم آپ کے سامنے ایک فرمان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ فرمان مصطفیٰ ہے کہ جس کے متعلق اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کلمات پڑھ لے گا نا، سفر کے اندر ہو یا کسی جگہ سے اتر رہا ہو اور رات کے وقت یہ کلمات پڑھ لے گا تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، کوئی چیز بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ہماری تو یہ خواہش ہوتی ہے نا، تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں ہم محفوظ ہوں، ہمیں کوئی چیز نقصان نہ دے، تو ہم اس کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ تو آئیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو چیز ہمیں ملتی ہے اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ ایک صحابی رسول جو اللہ کے نبی کے پاس تشریف لے کر آیا، فرمانے لگا، اللہ کے نبی جی مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا، کس چیز نے؟ بچھو نے مجھے ڈس لیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کلمات پڑھ لیتے تو صبح تک یہ چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو فرماتے ہو میں نے خود سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ کسی صحرا کی طرف جا رہا ہو نا، یا رات کو سوتے وقت، سونے سے پہلے، تو یہ جو بندہ کلمات پڑھ لیتا ہے اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، لم یضر، اس بندے کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ اور صبح شام کے اذکار کے اندر بھی اس دعا کو شامل کیا گیا۔ کون سے کلمات ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بس اتنے سے کلمات۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ جو کلمات پڑھ لے گا نا، یہ جو کلمات پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو ہر چیز سے محفوظ فرما لے گا۔ اور ہمیں چاہیے یہ کلمات جو ہیں صبح پڑھنے چاہیے، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھنے چاہیے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو یہ فائدہ ہوگا ہم اللہ کے نبی کی سیرت پر، اسوہ حسنہ پر، طریقے پر عمل بھی کر لیں گے اور موذی چیزوں سے محفوظ بھی ہو جائیں گے۔ جنگلوں کے اندر چلے جاتے ہیں، صحرا کی طرف چلے جاتے ہیں، تو جتنی دیر تک وہ اس جنگل کو کراس نہیں کر لے گا نا، اگر اس نے یہ کلمات پڑھ لے، انشاءاللہ بفضل اللہ، اللہ کے حکم اور فضل و کرم سے اس بندے کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، کوئی چیز بھی ذرہ برابر بھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو اس لیے دوستو ہمیں چاہیے یہ جو کلمات ہوتے ہیں نا، ایسے جو فرمان مصطفیٰ ہوتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، تو دوسروں تک بھی یہ جملے پہنچایا کریں، یہ کلمات، اور اس جیسی جو جتنی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں یہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچایا کریں۔ ایک تو فائدہ یہ ہوگا، یہ جو ہم اللہ کے نبی کا فرمان دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، ان کو بھی بتا رہے ہیں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اور خود بھی عمل کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ ہماری کامیابی کے لیے سب سے بڑی عظیم نشانی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے ہر فرمان کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور ہونی بھی یہ چیز چاہیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہونی بھی یہ چیز چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، کھانا پینا اور سونا، نماز، وضو، جتنے بھی احکام و مسائل ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہوں گے تو اللہ کی قسم ہمیں دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ جب ہم رسم اور رواج کی طرف مائل ہو جائیں گے نا، تو یقیناً ہماری دنیا کے اندر بھی ہماری بربادی شروع ہو جائے گی، ذلیل ہو جائیں گے اگر اللہ کے نبی کا طریقہ ہماری زندگی کے اندر نہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے اس پر عمل کیجئے، اور یقیناً یہی کامیابی ہے۔ اور اس کلمات کو اپنی زندگی کا ایک اصول اور آئیڈیل بنا لیجئے۔ اللہ رب العالمین اس جیسے کلمات ہمیں پڑھنے والا بنائے اور ان جیسے کلمات سے فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ تو آئیے عزیز دوستو، ہم بھی